وہی ہو کے رہے گا۔ ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال، شیمہ ویر رب دے حبیب جب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دے اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والے ہاں، پیار کرن والے ہاں، محبت کرن والے ہاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ اور اج دے اس مختصر وقت دے اندر جس بات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیتا جائے، بیان کرن تو بعد اللہ رب العزت سب تو پہلے منوں اور سنن تو بعد آپ تمام سامعین نوں عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایام باقی نے رمضان المبارک دی آمد دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو رمضان دا مہینہ صحت و عافیت نال عطا فرما دے۔ یہ او مہینہ ہے کہ جس دے اندر نیکیاں دی سیل لگ جاتی، عمل انسان چاہے تھوڑا بھی کرے لیکن اللہ انعام دی صورت اندر ڈھیر نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے دی برکات، اس مہینے دے ثمرات حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ اسی اپنے آپ کو تیار کریے۔ رمضان المبارک دی جدو آمد ہوندی تے محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام نے فرماندے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، تیاری پکڑ لو، لنگوٹے کس لو، کیونکہ یہ نصیبہ دے نال یہ مہینے ملتے۔ اور یاد رکھو انسان جس چیز دی کوشش کردا ہے اللہ اس نو اوہی عطا کرتا۔ اس طرح نہیں ہے کہ اسی نیکی دی کوشش ہی نہ کریے اور یہ کہیے کہ جی نصیباں چ نہیں لکھیا، جس طرح کہ اسی اکثر اپنے ہی معمولات، اپنے ہی بگاڑے ہوئے کم اسی نصیباں تے پا چھڑ، اور اس بات کو اسی عام کرنے جی نصیب چی نہیں سی لکھیا، جی قسمت چی نہیں سی لکھیا۔ قسمت اور نصیب انسان جدو کوشش کر دے اپنے بندیاں نو پھر وہ عطا کر دے۔ اگر کوئی برائی دی طرف جان دی کوشش کرے گا تو اللہ اندے واسطے او رستے کھول دے گا، اگر کوئی نیکی کرن دی کوشش کرے گا اللہ اندے واسطے نیکی دے رستے کھول دے گا۔ اکثر لوگ یہ بات کر دیں کہ دیکھو اللہ دی توفیق اور دیتی ہوئی طاقت تو بغیر بندہ تے کم کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بالکل بات اسی طرح ہے کہ اللہ دی توفیق اور دیتی طاقت تو بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جدو اللہ دی توفیق تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا
تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جڑے اسی گناہ کرنے ہیں یہ اللہ ہی کرواندہ ہے ساڈے کول. یہ وہ لوگ جڑے مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ جدوں اللہ دی دیتی ہوئی توفیق تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کہ ان کا مطلب ہے کہ یہ جڑے اسی گناہ کرنے ہیں جڑیاں غلطیاں کرنے ہیں یہ بھی اللہ دی توفیق نال ہی ہوندا ہے. تو معاذ اللہ یہ اللہ کروا رہے. یہ لوگوں صرف پریشان کرنے واسطے اور نیکیاں تو دور کرنے واسطے یہ مغالطہ پیدا کیتا جاتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا میرے بندے میں تنوں پیدا کیتا ہے. هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماندہ ہے میرے بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے تیری پیدائش تو پہلے زمانے اندر تینوں تے جاندہ ہی کوئی نہیں سی. زمانے اندر تیری پہچان ہی نہیں سی, تیری تے کسی نو خبر ہی نہیں سی. یا دیکھو نا ساڑھے پیدا ہون تو پہلے سانو کون جانتے سی, کسی نو پتہ ہی نہیں سی کون ہے کون نہیں. ساڑھی پیدائش تو پہلے کسی نو ساڑھی خبر ہی نہیں سی. اللہ بھی کہتا ہے کہ تیری تے پہچان نہیں سی. فَمَا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ سونا فرماندہ ہے کہ میں تینوں اس پانی دے قطرے نال بنایا ہے جیڑا کپڑیاں نہ لگ جائے تے بندے دی نماز نہیں ہوتی. اس پانی دے قطرے دے نال پیدائش ہوئی ہے جڑا کپڑیاں نال جسم نہ لگے تے غسل کرنا پہنتا ہے. فرمایا اے تیری تخلیق ہے. تینوں پیدا کرن دے بعد فرمایا کہ سمیعم بصیرہ میں تینوں دیکھن دی طاقت دیتی ہے تینوں سنن دی طاقت عطا کی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماندہ ہے کہ تینوں دیکھن دی طاقت دے کر کے تینوں کناں تو نالوں سنن دی طاقت دے کر کے پھر میں تینوں اختیار دے دیتا ہے. تینوں دونوں رستے دکھا دیتے ہیں. اے رستہ سیدھا رستہ ہے, اے رستہ الٹا رستہ ہے. اے رستے تے چلیں گا تے اللہ تک پہنچیں گا, اے رستے تے چلیں گا تے جہنم دا ایندھن بن جائیں گا, اس رستے تے چلیں گا تے جنت دا مالک بن جائیں گا. اے رستہ اللہ والیاں دا رستہ ہے, اے رستہ شیطان دا رستہ ہے. فرمایا کہ میں تینوں دونوں رستے دکھا کے پھر تینوں اختیار دے دیتا ہے. ہن جدھر تو چلنا چاہے گا میں تینوں طاقت دے دے گا. اے قرآن دا فیصلہ ہے. فرمایا اختیار دے دیتا ہے. ہن جدھر تو چلنا چاہنا ہے جیڑا رستہ تو اختیار کرنا چاہنا ہے اپنی زندگی دے شب و روز جس رستے تے تو گزارنا چاہنا ہے اللہ سونا فرماندہ ہے میں تینوں اختیار دے دینا. ہن تو چل طاقت تینوں مل جائے گی. ہن جے تے زندگی دے اندر سیدھا رستہ اختیار کیتا ہے تے اللہ سیدھے رستے تے چلن دی توفیق دے دیتا ہے. اگر برا رستہ اختیار کیتا ہے اپنے آپ نو گناہاں دی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ تینوں طاقت دے دے گا اور پھر نال چھوٹ دے دے گا. چل جنی دیر تک چل. لیکن بندہ گناہاں تے چلدا چلدا جس موڑ تے آ کر کے انہوں ایک خیال آ جائے اور ان دے دل اندر ایک بات آ جائے کہ میں غلط کر رہے ہیں وہ واپس آن دی کوشش کرے. اللہ کہندہ میرے بندے تو آ جا میں تنوں قبول کر لینا. زندگی دے اندر جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں جس رستے تے بھی جس قدر گناہاں دے رستے تے چل گئے ہے لیکن جدوں بھی انہوں خیال آ جائے کہ میں غلط چل رہے ہیں یہ میرا رستہ نہیں ادھر میری منزل نہیں اور میں تے اللہ دی طرف جانا ہے جدوں بھی انہوں خیال آ جائے اللہ پھر ان دے واسطے نیکی دے رستے ہموار کر دے. بڑا معروف واقعہ تسی علماء کو لو سن دے رہندے ہو اور وہ واقعہ صرف کوئی عام گھڑیا ہویا نہیں بخاری شریف اندر موجود ہے اور میرے محبوب پیغمبر دا خطاب ہے. حضور نے واقعہ بیان فرمایا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف اندر انہوں نقل کیا. وہ بندہ جن دے کولوں 99 قتل ہو گئے
ہن 99 قتل کرن تو بعد انہیں دل اندر خیال آیا کہ یار میں تے بڑا غلط جا رہے ہیں، یہ تے بڑا غلط کام کیتا ہے، یہ تے مینوں نہیں سی کرنا چاہیے تھا۔ اور اس خیال نے انہوں تڑپایا ہے، پریشان کیتا ہے کہ ایک غلط رستے تے ٹر پہ ہے۔ تو اس نے رستے دے اندر کسی بندے کو سوال کیتا کہ بھائی میں 99 قتل کیتے نے تو کیا بخشش ہو جائے گی، کیا بچت ہو جائے گی؟ تو ہونا کوئی کملہ میرے ورگا، علم تو ذرا دور دور کم علم، وہ کہنے لگا ایک قتل جن نے کیتا ہے انہیں پوری انسانیت دا قتل کیتا ہے، تو 99 قتل کر کے تو سمجھنے معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی؟ تیری تے بخشش کوئی نہیں ہو، تو نہیں بخشیا جانا، تیری معافی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا چل میری تے معافی کوئی نہیں ہونی، انہیں ان دی بھی تون لا دی تھی۔ انہیں کہا چل سینچری تے مکمل کرا دا، بخشش تے ہونی کوئی نہیں، چل تو بھی پار ہو جا۔ انہوں بھی مار چھڑے، سو ہو گئے۔ لیکن دل اندر گل آ گئی سی کہ میں غلط کر رہے ہیں، اور اس بات نے اس نے پھر تکلیف دیتی کہ غلط ہو گئے۔ تو پھر چڑھ گیا کسی اللہ والے دے ہاتھ اندر، اس نے کہا جی 100 قتل کیتے نے بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا ہو جائے گی، لیکن فلاں جگہ تے اللہ والے رہندے نے اتنے چلا جا۔ ٹر پہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید اندر فرماندہ ہے، فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جدو کوئی بندہ میرے وال ٹر پہندہ ہے میں ان دے واسطے رستے کھول دے۔ اللہ وال ٹرنا ہے، اللہ وال آنا ہے، صرف آن دی دیر لگ دی۔ فرمایا جدو کوئی بندہ ارادہ کر لے، نیت کر لے اپنے رب دی طرف آن دا، فرمایا پھر میں اپنے بندے واسطے رستے ہموار کر دینا، کھول دینا۔ انہیں نکلے ہے تو موت آ گئی، رستے اندر مر گئے۔ ان جنت دے فرشتے بھی آ گئے، جہنم دے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت دے فرشتے کہندے نے اسی انہوں جنت چ لے جاواں گے، چونکہ انہیں نیکی دا ارادہ کر لیا، اللہ کو معافی منگن دا ارادہ کر لیا۔ جہنم دے آ گئے کہ ارادہ کیتا ہے، معافی منگی تے نہیں، ارادہ کیتا ہے توبہ کیتی تے نہیں، اسی انہوں جہنم لے جاواں۔ فرشتیاں دے اندر لڑائی ہو رہی ہے، جنت والے اور جہنم والے فرشتے لڑ رہے، وہ کہندے نے اسی جنت اندر لے جانا ہے، وہ کہندے جہنم اندر لے جانا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ لڑائی نہیں کرو، اس طرح کرو کہ وہ جگہ ماپ لو، فاصلہ ماپ لو۔ اگر تے جدھر جا رہے ہے میرے بندیاں وال ارادہ کیتا ہے جان دا، اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے اور جتوں ٹرے ہے وہ فاصلہ تھوڑا ہے تو جہنم والے لے جا، اور اگر جتوں ٹرے ہے اور جتھے فوت ہویا ہے وہ فاصلہ زیادہ ہے تو جتھے انہیں جانا ہے وہ فاصلہ تھوڑا ہے تینوں جنت والے لے جا۔ ہن اتفاق ایسی کہ جدھر جا رہا ہے وہ فاصلہ زیادہ ہے، جتوں ٹرے ہے وہ فاصلہ تھوڑا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا زمین سمٹ جا، زمین سمٹ گئی، فاصلہ تھوڑا ہو گیا، کیونکہ جدوں بندہ اپنے رب وال ٹر پوے تو اللہ رستے کھول دیتا ہے۔ زمین سمٹ گئی، ادھروں فاصلہ زیادہ ہو گیا، اگلا فاصلہ تھوڑا ہو گیا، زمین نو ماپیا گیا، فاصلہ اگے تھوڑا ہے۔ فرمایا جاؤ جنت والے ہو، انہوں جنت اندر لے جاؤ۔ رمضان دا مہینہ آ رہے ہیں، رحمتاں اور برکتاں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ رحمتاں برکتاں سب واسطے نے، لیکن جیڑا کوشش کرے۔ اگر ایک بندہ اس مہینے نو پا کر کے بھی اللہ وال نہ آئے اور اپنے آپ نو نیکی تے نہ لگائے اور اپنے گناہاں نو چھوڑ کر کے اللہ دی بارگاہ اندر بیٹھ کر کے آنسو نہ بہائے اور توبہ دے الفاظ نہ نکالے تو پھر ان دے واسطے تو کچھ نہیں۔ جڑا کوشش کرے گا، جڑا اپنے رب وال آ جائے گا، اپنے گناہاں نو بخشوان دی کوشش کرے گا، دعا کرے گا، رب نو منان دی کوشش کرے گا، تو اللہ فرماندہ ہے کہ پھر میں ان دے واسطے رستے کھول دے۔ اور پہلی بات اور ضروری بات یہ
کہ اسی اپنے اتے مان کدی نہ کریے، اپنی نیکیاں اپنے اعمال اتے مان کدی نہ کریے، وگرنہ یہ مان بندے دی نیکی نو تباہ کر کے رکھ دے۔ کہ روزہ رکھے ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جی میں بڑا نمازی ہیں، جی میں تو اتنے قرآن پڑھ لے، وڈیائی نہ کرے، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، اپنی میں نو مار دے۔ یہ میں مرنی ہے تو کم سارا ہوں، جب تک میں ساڑھے دل دے اندر ہے، ساڑھے اعمال قبول ہونے والے نہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو پا دریا، اس دریا وچ پھر ڈبیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مرنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ میں جب تک ہے نا، میں انسان دی بو نہیں مرن دیتی، انہیاں نیکیاں نو قبول نہیں ہون دیتی۔ جی میں بس ہے میں ہی بندے نو مروا چھڑتا، اور اللہ والیاں دا ایک طریقہ رہا ہے کہ او لفظ میں بھی استعمال نہیں سی کرتی، دل اندر میں آنا تو دور دی گل ہے، وہ لفظ میں نو بھی استعمال نہیں سی کرتی۔ اور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ اللہ تعالی اپنے نفس دا تزکیہ کس طرح کیتا ہے سننا۔ دل چاہیا کہ میں ذرا نویں پیالے دے اندر پانی پیواں، نواں پیالہ ہوئے اور ان دے اندر میں پانی پیواں، اے دل چاہیا۔ نفس نے خواہش دا اظہار کیا کہ پیالہ نواں ہونا چاہیے اور اندر پانی پینا چاہیے، تو انہوں نے اپنے نفس نو کیا کہ پیالہ نواں لے لینے ہیں، پانی اندر پا لیا ہے، تو مسلے دے کول رکھ دیتا ہے، اور اپنے نفس نو کہن دینے پہلے 100 نفل پڑھ تے پھر نویں پیالے چ پانی پلاواں گا۔ نفس آمادہ ہو گیا، ٹھیک ہے 100 نفل پڑھ لینے، نفل پڑھن لگ گئے، 100 نفل مکمل ہو گئے، پھر اپنے نفس نو کیا نہیں ہجے نہیں، اور نفل پڑھ، پھر تنو نویں پیالے دے اندر پانی پلاواں گا۔ اپنے نفس نو آمادہ کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، صبح دا ویلا ہو، تو نفس نے تنگ آ کے آکھیا اچھا چلو نویں چ نہ پیاؤ، پرانے چ پیا چھڑو۔ یعنی کہ اپنے نفس دا تزکیہ یہ بہت ضروری ہے۔ ساڑھے اعمال کیوں قبول نہیں ہوندے، ساڑھے تے رحمتاں دا نزول کیوں نہیں ہوندا، کہ اسی عبادات کرن تو بعد بھی اپنی میں نہیں مار دے، میں تے رولا ہے۔ تو خالق نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ میرے ول چل جائے، میرے ول آن دی کوشش کرتا ہے، فرمایا پھر میں ان دے واسطے ہدایت رستے کھول دے۔ اسی رمضان دی تیاری کرنی اور یہی بات دل دے اندر رکھنی ہے کہ اسی اللہ ول آنا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے نفس دا تزکیہ کرنا، اور رمضان دا مطلب ہی یہی ہے۔ پورا سال اللہ کھلاندہ ہے پلاندہ ہے، ایک مہینہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے دا حکم دین دا مقصد بھی یہی۔ اللہ سونے دے خزانے کوئی کمی تے نہیں نہ آ جاندی کہ پورا سال رب کھلا رہے ہے اور اللہ انہیں اس مہینے دے اندر جمع کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا جتنی گزر گئی، جتنی آن والی، پوری دی پوری دنیا اپنی اپنی خواہش، اپنی اپنی چاہت کے مطابق منگے اور انہاں دی خواہش کے مطابق عطا کر دیتا جاوے، تو فرمایا اللہ دے خزانے اندر اتنی کمی بھی نہیں آندی کہ ایک چڑیا سمندر دے کنارے تو چونج بھر کے قطرہ اٹھا لے، سمندر دے اندر اس قطرے دی کمی تے آ گئی، اللہ سونے دے خزانے اندر اتنی کمی بھی نہیں آیا کر دی۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تہاڈے دل اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، تہاڈے نفس دا تزکیہ ہو جائے، اے نفس دے جڑے غرور اور تکبر اور فخر اے مک جائے، تسی اللہ دے برگزیدہ بندے بن جاؤ۔
لیکن یہ ہوندہ کدوں ہے جدو بندہ اللہ وال ٹرد ہے، اللہ وال آن دا ارادہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ نو ایہو جا بنا لے کہ پھر تینوں التجا نہ کرنی پوے، پھر تینوں منگنا نہ پوے، اللہ خود کہے میرے بندے دس تینوں چاہیے دا کی ہے، تینوں کس چیز دی ضرورت ہے میں تینوں عطا کرا۔ لیکن کدوں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جدو بندہ اپنے رب دی طرف آئے گا تو پھر رستے کھل جائیں، جدو بندہ اپنے رب دی طرف آئے گا تو پھر راواں مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس گھرانے اندر پیدا ہوئے ذمہ دار سن، جگیدار سن، اور آپ بڑے ناز و نخریاں دے نال پلے، اور آپ دے جڑے والد سن، آپ دے گھر والے جس برادری خاندان اندر آپ پیدا ہوئے وہ اگ دی پوجا کر دے، مجوسی، اور آپ دے گھر والے، آپ دے والد گھروں نکلن نہیں سی دیں گے۔ ایک دن کسی کام نال گھروں باہر نکلے تو گرجا دیکھیا عیسائیاں دا، اور گرجے اندر دیکھیا لوگ عبادت کر رہے ہیں، سامنے تو نظر کچھ نہیں آ رہے، جن دی عبادت کیتی جا رہی ہے سامنے کوئی بھی نہیں۔ تو آپ نے سوال کیتا بھئی کن دی عبادت کر رہے ہو، کن دی پوجا کر رہے ہو؟ انہوں نے آکھیا کہ اس رب دی عبادت کر رہے ہیں جنہیں سانو بنایا ہے، جنہیں سانو پیدا کی۔ تو آپ دے دل اندر ایک بات گھر کر گئی کہ اسی اون دی پوجا کرنے ہیں جنہوں اسی آپ جلانے ہیں، جنہوں آپ بالنے ہیں اسی اون دی پوجا کرنے ہیں، تو اے اون دی عبادت کر رہے، پوجا کر رہے جنہاں نے انہوں بنایا۔ انہاں مطلب ہے کہ انہاں دا رب جیڑا ہے او ساڑھے رب تو اچھا ہے، کیونکہ آپ اگ دی پوجا کر۔ دل اندر ایک خیال آ گیا کہ انہاں مطلب ہے کہ انہاں دا رب جیڑا ہے ساڑھے رب تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر جدو واپس آئے تو اگ دی پوجا چھوڑ دیتی۔ انہوں نے کہا بھئی کوئی ایسا بندہ دسو کہ جڑا مینوں ہدایت دے سکے۔ تو وہ جڑا پادری سی وہ عیسائی سن، انہوں نے کہا جی ملک شام اندر ساڑھا ایک پادری ہے جڑا تینوں ہدایت دے سکتا ہے، تینوں ہدایت دا رستہ بھی کھا سکتا ہے، اوتھے چلا جائے۔ آپ فرمان لگے چلو ٹھیک ہے، جدو کوئی قافلہ ملک شام دی طرف روانہ ہون والا ہوئے گا تو مینوں دسنا، میں نال چلا جاؤں۔ آپ نے اگ دی پوجا چھوڑ دیتی، آپ دے والد نے آپ دے پیران چ بیڑیاں پا چھڑی۔ خبر ہو گئی کہ عیسائیاں دے ہاتھ چلے گئے، بیڑیاں پا دیتی ہیں۔ ہن جس دن ملک شام دی طرف ایک قافلہ جا رہے ہے، خبر ملی ہے کہ قافلہ ملک شام دی طرف جا رہے ہے، آپ نے اپنی بیڑیاں توڑیاں اور اس قافلے دے اندر مل گئے اور ملک شام اندر پہنچ گئے۔ ملک شام دے اندر اوتھے پادری نال ملے، ملاقات ہوئی، فرمایا کہ مینوں ہدایت دا رستہ چاہیے، مینوں سیدھا راہ چاہیے، میں اپنے رب نو ملنا چاہنا، میرا رب کیڑا ہے۔ اوتھے دے پادری دے نال ملاقات ہوئی، آپ فرماندے نے کہ پادری مینوں چنگا نہیں لگا، اندے اعمال ہور نے، انہاں کہنا کچھ ہو رہے، کہندہ کچھ ہو رہے، کردہ کچھ ہو رہے، مینوں چنگا نہیں لگا۔ وہ مر گیا، ایک اور پادری آیا ان دی جگہ تے، فرماندے نے او مینوں اچھا لگا، شخصیت ان دی اچھی لگی۔ فرماندے نے کہ میں ان دے نال رل گیا، ان دے کولوں سکھن لگ گیا، علم سکھن لگ گیا۔ وہ جدو فوت ہون لگا تو میں نے آکھیا بھئی اگلا راہ میں دکھاؤں، میں کندے کول جاواں، ہدایت کندے کول پاواں۔ انہیں آکھیا کہ تو انج کر کہ موصل علاقے دے اندر چلا جا، اوتھے ساڑا بڑا پادری ہے، اوتھے نو ہدایت کا رستہ دکھائے گا۔ میں عرض کر رہے ہیں جدو بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رستے کھولتا جاندے، آہستہ آہستہ رستے کھل دے جاندے۔ انہیں آکھیا کہ موصل اندر چلا جا، اوتھے ساڑا ایک پادری
آپ اتھے چلے گئے، ان دی صحبت اندر رہے، ان دے نال وقت گزارتے رہے۔ ہن جدو وہ فوت ہون لگا، آپ نے فرمایا بھی اگلا راہ دکھا، ہوں میں کہڑے پاسے جاواں؟ تو اس نے آکھیا کہ تو انج کر کے نصیبین اندر چلا جا، اتھے بڑا پادری ہے، وہ تینوں تعلیم دے گا، رستہ دکھائے گا۔ اے عرب دے ہن قریب قریب ہو رہے ہیں، مدینے دے قریب قریب آ رہے ہیں، راہ رب کھول دے جدو بندہ کوشش کر، آہستہ آہستہ رستے کھل دینے، راہواں ہموار ہوندی ہیں۔ فرمایا کہ نصیبین چلا جا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ میں نصیبین اندر چلا گیا اور اتھے جا کر کے اتھے دے پادری نہ ملیا اور ان دی صحبت اندر رہا۔ جدوں وہ پادری فوت ہون لگا تے آپ نے فرمایا بھائی مینوں ہن اگلا راہ وکھا، میں ہن کہڑے پاسے جاواں؟ تو اس نے کہا کہ تو انج کر کے اموریہ دے اندر چلا جا، اموریہ دے اندر ساڈا وڈا پادری ہے، وہ تینوں رستہ دکھائے گا، اتھے چلا جا۔ تو آپ اتھوں نکلے نصیبین چور، اموریہ دے اندر چلے گئے۔ کچھ وقت گزاریا، وہ بھی بوڑھا پادری سی، جدوں دا وقت قریب آیا تے آپ نے فرمایا کہ بھائی ہن مینوں دس میں کہڑے پاسے جاواں، مینوں کوئی راہ دکھا، کوئی رستہ دکھا، کوئی راہ دکھان والا مینوں پتہ تے دے نا۔ وہ پادری کہنے لگا کہ تسی انج کرو کہ تسی مدینے چلے جاؤ، یسرب چلے جاؤ، یسرب چلے جاؤ، اتھے ایک آن والا ہے جن دے کول ہدایت دا رستہ ہے، یسرب اندر پہنچ جاؤ، عرب دا علاقہ ہے یسرب، اتھے پہنچو۔ آپ نے فرمایا کوئی نشانی ہوئے بھئی اتھوں دی کوئی پتہ، کوئی نشانی؟ وہ پادری کہنے لگا اتھوں دی نشانی ہے کہ اتھوں دے گھر کچے ہون گے تے کھجوراں دے درخت ہون گے، کھجوراں لگیاں ہون گیا، اتھے چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اتھوں اموریہ جو نکل آیا، نکل کر کے تھوڑا جا سمانے، تھوڑے جے پیسے میرے کول موجود نے۔ آپ فرماندے نے ایک قافلہ یسرب دی طرف جا رہے ہیں، یسرب دی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں اس قافلے والے انو کیا میاں تھوڑے جے پیسے نے اے بھی میرے کولو لے لو اور یسرب دے اندر لے جاؤ، میں یار دی ملاقات ہو جانا ہے، مینوں یسرب اندر لے جاؤ، اے پیسے تسی رکھ لو۔ او لوگ بڑے ظالم نکلے، پیسے بھی رکھ لے۔ حضرت سلمان نو جا کر کے یسرب اندر ایک یہودی نو ویچ چھڑیا، یہودی کولوں پیسہ لے لیا۔ حضرت سلمان فرماندے نے اس بات دا دکھ بڑے کہ میں غلام بن گیا، حالانکہ جگیرداراں دا بیٹا، امیر لوگاں دا پترا، لیکن اج غلام بن گیا۔ میں انہوں پوچھے میاں اے علاقہ کیڑے؟ او کہندہ عرب دا علاقہ ہے اور ایک کھجوراں لگیاں۔ فرمایا جدو میں کھجوراں والا شہر ویکھیا، میں سوچے باویں غلام بنیا پر یار دا شہر تے مل گیا ہے۔ غلامی صحیح پر یار دا شہر تے ملیا ہے نا، باویں غلام ہویا پر شہر تے یار دا ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں یہودی دا غلام بنیا، میں بڑی محنت نال کم کرنا، بڑی محنت نال کم کر رہے ہیں باویں غلام، یہودی میرے نال راضی ہے، میرے نال بڑا خوش ہے۔ فرماندے نے ایک دن میں کھجور دے تنے تے چڑھیا، کھجور دا درخت جان دے بڑا اچھا ہوندے۔ فرماندے میں تنے تے چڑھیا، میرے کنا اندر آواز آئیے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا
من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی فمند میں سمجھ گیا جندہ انتظار جندے انتظار اندر جندی ملاقاتوں انہا سفر کی تے سفر آج مک گیا ہے فرماندے میں سمجھ گیا کہ جنہی ملاقات واسطے تھے تک پہنچے ہیں آج ملاقاتاں ہون والی ہیں ہن درخت دے تنے تے چڑھے کھجور دے تنے تے درخت تے چڑھے فرماندے نے اترن لگے بھی ٹائم لگتا ہے اترے نہیں اتو ہی چھلانگ مار دیتی ہے عشق بندے نو چھلانگا مروا دیتا ہے فرماندے نے چھلانگ مار دیتی چھلانگ مار کر کے کھجور دے تنے تو اترے نے دل اندر خیال آئے اللہ سونیا ایتھے تک پہنچے ان یار ملا دے اللہ کریم نے فرمایا ہے نا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جدو کوئی مجاہدہ کر دے جدو کوئی کوشش کر دے اللہ پھر ان دے واسطے راما کھول دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے ہونگے کرم کی جب نظر ہوگی ہم بھی مدینے جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے دعا کرو اللہ سانو بھی لے جائے رمضان دا مہینہ آ رہے جڑے جا رہے نے خوش نصیب نے اللہ سانو بھی لے جا پیسہ کتھوں آنا ہے مال کتھوں آنا ہے سانو پتہ کوئی نہیں منظوریاں کرتے اپنے محبوب دا در دکھا دے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مکینے گنبد خضرا کو غالے دل سنائیں گے بولو جانا مدینے تے سبحان اللہ نکل دی نہیں پی ساڑی ذرا بولو سبحان اللہ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مکینے گنبد خضرا کو غالے دل سنائیں گے اگر طیبہ میں ہوا جانا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو غالے دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے حضرت سلمان فارسی نے نا اتو ہی چھلانگ لا دیتی کہ آج انتظار دیاں گھڑیاں مک گئی ہیں آج ماہی دے نال ملاقات ہون والی ہے آیا لیکن نا حضرت سلمان فارسی نو اس پادری نے دسیا سی آپ نے پوچھا بھی نشانیاں ہوندیاں کی نے اس نے دسیا کہ اگر تے تسی اس نو صدقہ پیش کرو گے تو وہ صدقہ نہیں لین گے اگر تحفہ دو گے تو تحفہ قبول کر لین گے اور تیسری نشانی ہے کہ انہاں دے دو کنیاں دے درمیان اندر کبوتری دے انڈے جتنا ایک نشان ہے جن دے اتے رسول اللہ لکھیا ہوئے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
میرے محبوب دی بارگاہ اندر آ گئے، آقا تشریف فرمانے اپنے نال تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے کے آئے، میرے محبوب تے سامنے پیش کیتیاں۔ آقا فرمایا ایک کیے، فرماندے نے صدقہ ہے۔ آقا نے فرمایا بھائی اسی صدقہ نہیں لیندے، صدقہ نہیں لیندے۔ حضرت سلمان فرماندے نے ایک نشانی پوری ہو گئی، واپس آ گئے، دوبارہ پھر گئے، نال کھجوراں لئیں میرے نبی دے سامنے پیش کیتی ہیں۔ آقا فرمایا ایک کیے، فرمایا آقا اے تحفہ ہے۔ میرے محبوب نے کھجوراں قبول بھی کیتیاں نے، تناول بھی فرما لیاں نے، دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں۔ حضرت سلمان فرماندے نے ہن میں بیٹھا ہویا، آقا نے چادر مبارک لئیے، اتنی ہمت نہیں ہے، میں حضور نو کہا حضور چادر اتارو، میں نشانی ویکھنا چاہنا۔ فرماندے نے میں اٹھ کے کدی ادھر آنا، میں اٹھ کے کدی ادھر آنا، پر حضور نو کہہ نہیں رہا، لجپال ہوندے نبی ہوندے کہ امتی دے دل دی گل سمجھ آوے۔ امتی چاندہ کیے، آقا تے ہندہ ہی ہوئے جڑا دل دی گل بھی جان جائے۔ حضرت سلمان کدی سجیوں کدی کبیوں آ رہے، میرے محبوب نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو، آقا نے چادر اتاری، فرمایا تیجی نشانی بھی ویکھ لے، دو ویکھیں لاؤں تیجی بھی ویکھ لے۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں پیچھے آیا، حضور دی دونوں کنیاں دے درمیان اندر مہر نبوت ہے۔ فرماندے نے میں انہوں چوم لیا۔ واہ صحابہ تہاڈے مقام دا کیا کہنا کہ حضور دیاں زیارتاں بھی کرتے رہے ہو، حضور دا جسم چومن دا موقع بھی ملتا رہا ہے۔ ہن عشق ہو گیا ہے نا حضور دے نال۔ اور تہاڈی گل دسنا رمز دی، ہر کسی نو کلمہ پڑھن تو بعد عشق ہویا ہے۔ سلمان فارسی ہو نے جنہ کلمہ بعد جو پڑھیا ہے، عشق پہلے ہو گیا ہے۔ آقا فرمایا سلمان چل کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ مختصر بات کرا، ہن عید دا دن نماز پڑھی، آقا بھی اپنے حجرے اندر چلے گئے، صحابہ بھی اپنے اپنے گھر اندر چلے گئے، تے مسجد اندروں کسے دی رون دی آواز آ رہی۔ میں بات جڑی کر رہے ہیں کہ بندہ جدوں راہ لبن ٹرے نا تے اللہ پھر راواں کھول دیتا ہے۔ ہن مسجد کے اندر بیٹھے رو رہے نے، میرے محبوب آئے، فرمایا سلمان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ عید دی نماز پڑھی ہے، سارے لوگ اپنے اپنے گھر اندر چلے گئے نے، میرا بھی کوئی گھر ہوندا تے میں بھی چلا جاندا، میرا کوئی گھر ہوندا میں بھی جاندا، اپنے رشتہ داراں کول جاندا، ماں باپ کول جاندا۔ امام کائنات فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان رونا جندہ کوئی نہ ہوئے، آمینہ دلال ہوندہ ہے۔ کائنات اندر کوئی اپنے آپ نو بے سہارا نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ نو بے چارہ نہ سمجھے، بے سہاریاں دا سہارا آمینہ دلال بن کے آیا ہے۔ فرمایا سلمان رونا، میرے نبی نے ہاتھ پکڑے، حضرت سلمان نو گھر اندر لے گئے۔ فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ تہانوں تے فرشتیاں کولوں بھی پردہ ہے، کسے کولوں پردہ کھولن دی اجازت نہیں ہے، پر آج تو بعد سلمان ہوئے، میری بیٹی فاطمہ میری بیوی عائشہ آج تو بعد سلمانوں میں اپنی اہل بیت اندر شامل کر لیا ہے۔ سلمان دا اور گھر نہیں، محمد دا گھر سلمان دا بن گیا ہے۔ تو میں سلمان میں اپنی اہل بیت اندر شامل کر لیا ہے۔
آج تو بعد سلمان کو لو پردہ نہیں ہوئے گا، یہ میرے گھر دا حصہ بن گیا ہے۔ جدو کوئی راواں تے چل پوے، اللہ وال چل پوے، محبوب وال چل پوے، تے رب پھر راواں انج کھول دیندا ہے کہ حضور دا گھر بھی عطا کر دیندا۔ پھر ہر کسی نو میرے نبی دے گھر اندر جان واسطے اجازت لین دی لوڑ پیندی سی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ او سن کہ جنہاں نو گھر اندر آن واسطے پھر اجازت لین دی لوڑ نہیں پیندی سی۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جدو کوئی بندہ اپنے رب دی تلاش اندر نکل جائے، محبوب دی تلاش اندر نکل جائے، پھر اللہ ان دے واسطے راہ کھول دیندا ہے، رستے کھول دیندا ہے۔ کوشش کرنا ساڈا کام ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے گناہاں نو اسی بخشوانا ہے، رب نو راضی کرنا ہے۔ اللہ منو اور آپ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا